ایک شخص تھا ثعلبہ ابن حاطب انصاری، غریب آدمی تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آتا، کہتا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے مجھے کچھ مال مل جائے، کچھ پیسے مل جائیں، وسعت مل جائے۔ آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کے لیے وسعت اتنی پسندیدہ نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، نہیں برداشت کر پائے گا۔ آپ نے اس کو منع کیا، کہا دیکھو، کہا تم مجھے نہیں دیکھتے ہو، میں اگر چاہوں تو مدینہ کے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن میں نے فقر کو اختیار کیا ہوا ہے، تم بھی فقر کو اختیار کرو۔ چلا گیا، پھر آتا تھا میرے لیے دعا کر دیں، مال چاہیے۔ پھر کہنے لگا ایک دفعہ آ کے کہ میرے لیے دعا کر دیں، مجھے مال اگر مل گیا نا تو میں مال کے سارے حقوق ادا کروں گا۔ آپ نے اس کو سمجھایا تھا، لیکن وہ بس مال چاہیے، مال چاہیے، مال چاہیے۔ خیر نبی علیہ السلام نے اس کے لیے مال کی دعا دے دی۔ بکریاں اس کے پاس تھیں، اب ادھر دعا جب قبول ہو گئی، اس کی بکریوں کے ریوڑ بڑھنے لگے۔ پہلے کیا پوزیشن تھی کہ جمعے کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھتا، پانچوں نمازیں نبی علیہ السلام کے پاس پڑھتا، وقت بھی کبھی گزارتا۔ اب جب مال بڑھنے لگا نا تو ادھر مشغولی ہو گئی، پہلے تو وقت دینا ختم کیا، اور جو مدینہ کے اندر جگہ تھی وہ چھوٹی پڑ گئی۔ اب شہر میں تو جگہ ذرا مہنگی ہوتی ہے اور اتنی وسعت بھی نہیں ہوتی، تو باہر جا کے ایک جگہ لے لی تاکہ جانوروں کو خوب ریوڑ کو سنبھال سکے۔ اب وہاں جب دور چلے گئے تو صرف 2 نمازیں رہ گئیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، ظہر اور عصر، باقی نمازیں وہیں جنگل میں پڑھنی۔ وہ دعا تھی، مال بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ اب وہ جگہ بھی تنگ پڑ گئی، اور دور جا کے اور کھلی جگہ پہ ایک بڑا سا جو ہے نا، جیسے فارم ہاؤس کہہ لیں یا ڈیری فارم کہہ لیں، مطلب اس طرح سے وہ بنا لیا۔ بزنس گرو کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ اب جب وہ شروع کیا تو روزانہ کا آنا جانا بھی بند ہو گیا، صرف جمعے کی نماز میں شرکت ہوتی ہفتے بعد، باقی نمازیں وہیں جنگل میں اپنی جہاں بھی ریوڑ تھے وہاں پہ۔ خیر مال بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، پھر اور دور جا کے بہت بڑی کوئی جگہ لے لی، بہت مال اللہ نے دے دیا۔ اب جناب مدینہ آنا ہی چھوٹ گیا، مال تو آ گیا، نبی کی صحبت چلی گئی۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ثعلبہ کا کیا ہوا؟ تو صحابہ نے جا کے بتایا کہ بھئی اس کے پاس تو اتنا مال ہے اور اتنا ہی اس کی تعداد ہو گئی ہے کہ شہر میں تو رکھ ہی نہیں سکتا، اب تو دور فلانی جگہ پہ اپنے مال کے ساتھ مشغول ہے۔ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا یا ویحا ثعلبہ، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، ہائے افسوس ثعلبہ تجھ پر افسوس، 3 مرتبہ فرمایا۔ قدرتاً سورہ توبہ ہی کی آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ ان سے زکوٰۃ صدقات وصول کیجئے۔ اللہ کا حکم آ گیا تو آپ نے صحابہ کو بلایا اور ان کو احکامات تحریر کروائے کہ اتنے اونٹ پہ یہ، اتنا عشر یہ، اتنا زکوٰۃ یہ، فلاں یہ، فلاں یہ، جانوروں کی پوری تفصیل ان کو سمجھائی اور کہا جاؤ بھئی جا کے فلانی جگہ پہ بنو سلیم، وہاں بھی ایک امیر آدمی ہے، اس سے بھی لو، یہ ثعلبہ کے پاس بھی جاؤ، اور ان کو ایک روٹ دے کے بھیجا جاؤ۔ اب یہ لوگ چلے، ثعلبہ کے پاس آئے اور سلام دعا خیر خیریت کے بعد ثعلبہ سے کہا کہ بھئی ہمیں تو صدقات کی، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا ہے، اتنا تجھے اللہ نے مال دیا ہے، تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، کچھ دو اللہ کے راستے میں۔ کہنے لگا یہ تو جزیہ لگتا ہے، مجھے تو کافروں سے لیا جاتا ہے، میں تو مسلمان ہوں، یہ کون سا کی چیز آ گئی، کہاں قانون کو لکھا ہوا دکھاؤ۔ اچھا ایسا کرو، ابھی تم آگے جا رہے ہو نا، آگے جاؤ بھی واپسی پہ میرے پاس آنا۔ جیسے ہمارے پاس کو مدرسے کا بندہ آ جائے نا کسی مدرسے ڈونیشن لینے، ذرا واپسی پہ آنا، ذرا بعد میں آنا، چکر لگواتے ہیں۔ اب خیر یہ صحابہ کے بھیجے ہوئے تھے، یہ آگے تشریف لے گئے۔ اب جو دوسرے بنو سلیم کے جو صحابی تھے نا، ان کے پاس گئے، انہیں پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے قاصد چندہ وصول کرنے، صدقات عطیات وصول کرنے پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے جانوروں میں سے بہت خوبصورت، قیمتی اور عمدہ جانور نکال کے رکھے ہوئے تھے اور خود ہی آگے پیش کر دیے، یہ لیجئے۔ انہوں نے نہیں لیے، انہوں نے کہا دیکھو بھئی ہمیں درمیانے درجے کے مال لینے کا حکم ہے، نہ اتنا اعلیٰ جو آپ لائے ہیں، نہ ردی، تو درمیانہ مال دیں، ہمیں تو اس کا حکم نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہے، اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، اسی کو قبول کر لیجئے، اللہ کے لیے اچھا دینا چاہتا ہوں۔ خیر انہوں نے ان سے پھر وہ لے لیے، اور جہاں جہاں سے جو
مال وصول کرنا تھا، سارا مال وصول کر کے سارے کام ختم کر کے اب ثعلبہ کے پاس پھر آئے۔ ہاں جی، اب ثعلبہ نے کہا اچھا دکھاؤ کون سا قانون ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ اب تفتیش شروع ہو گئی، اور تفتیش احوال کے بعد یہ تو ٹیکس لگتا ہے جی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کیا بات ہے، میں نبی علیہ السلام سے خود بات کر لوں گا، میں غور کروں گا، فیصلہ کروں گا، بعد میں دیکھیں گے، ابھی چلو تو بعد میں دیکھیں گے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں نا ایسے کرنے والے۔ اب یہ واپس آ گئے، آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رپورٹ دی کہ فلاں نے یہ دیا، فلاں نے یہ دیا، اور بنو سلیم کا وہ آدمی اس نے تو اتنا خوبصورت اور خوشی سے دیا، ہم نے منع بھی کیا، اس نے پھر بھی دیا۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اس کے لیے دعا کی، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا اس کو لگی، کیسے بھاگ جاگ گئے ہوں گے، وقت جاگ گئے ہوں گے، قسمت والے تھے۔ اور پھر ثعلبہ کا ذکر بھی آیا، ثعلبہ ابن حاطب انصاری کا، کہ جی وہ تو یوں بول رہا ہے، یوں ٹال مٹول۔ نبی علیہ السلام نے پھر 3 مرتبہ فرمایا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، ہائے افسوس اے ثعلبہ، افسوس افسوس۔ تو جب قریب میں کچھ لوگ تھے اس کے رشتہ دار کوئی، تو رشتہ داروں میں سے کوئی سفر کر کے نا ثعلبہ کے پاس گیا، ادھر سے قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو گئیں کہ ان سے آئندہ مال نہیں لینا، اللہ نے منع کر دیا۔ اب ایک رشتہ دار نے جا کے بتایا تیرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا، اور یہ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، پہنچ معافی مانگ۔ وہ بڑا گھبرایا، پھر آیا دوڑا ہوا، یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ فرمایا اب تو تجھ سے میں مال نہیں لے سکتا، اللہ نے منع کر دیا۔ سر پہ مٹی ڈالنے لگا، رونے لگا۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اسے مال وصول نہیں کیا، واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حاضر ہوا، کہنے لگا یہ مال قبول کر لیجئے، زکوٰۃ صدقات۔ کہا تیرا مال نبی نے قبول نہیں کیا، ابو بکر کیسے قبول کرے، چلا جائے یہاں سے۔ پھر روتا ہوا چلا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر کے پاس آئے، یہ زکوٰۃ صدقات وصول کر لیجئے، میرا اتنا مال ہے تو اتنا زیادہ یہ بنے گا۔ کہا نہ نبی نے کیا، نہ صدیق نے کیا، میں کیسے کر لوں، چل دفع ہو جائے یہاں سے، چلا جائے یہاں سے۔ پھر روتا ہوا چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہ، پھر آیا، پھر بڑی عاجزی سے منت اللہ کرنے لگا، حضرت مہربانی فرما لیجئے، قبول کر لیجئے۔ تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، نہ نبی نے قبول کیا، نہ صدیق نے قبول کیا، نہ فاروق نے۔ عثمان کیسے وہ کام کر سکتا ہے جو عثمان کے بڑوں نے نہ کیا، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ مال کی محبت۔ اگر میرا یا آپ کا، ہم میں سے کسی کا مال اللہ کے راستے میں، دین میں، مسجد میں، مدرسے میں، کسی کی مدد میں لگ رہا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔